بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔ خدا نے خلقت ہر دو جہاں سے عرش پر پہلے مرقع نور کے 14 سجائے پہلی فرصت میں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، امام محمد باقر علوم و معارف کو اس طرح شکافتہ کریں گے جس طرح کھیتی کے لیے زمین شکافتہ کی جاتی ہے۔ مجالس المومنین صفحہ نمبر 117۔ آل رسول میں یہ وہ محافظ شریعت ذات ہے جن کی 57 سال کی حیات طیبہ آزمائشوں اور تکلیفوں میں گزری ہے، جس میں کربلا جیسا عظیم واقعہ اور پھر کربلا کے بعد کوفہ و شام میں قید و بند کی زندگی اور راہ خدا میں پورے خانوادے کی شہادت کے بعد اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا، اور ان حالات میں بھی اپنے بابا سے دین اور انسانیت کی تبلیغ کا درس لیا۔ پھر ان کی شہادت کے بعد 19 سال منصب امامت پر فائز رہے۔ ویسے تو آپ بچپن سے ہی اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے رہے، لیکن 19 سال کے عہد امامت میں آپ نے علوم کے دریا بہائے اور ایسے علمی کارنامے انجام دیے جس سے آج بھی دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ ناظرین السلام علیکم، سیرت آل رسول میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ذیشان علی۔ آج ہم بات کریں گے سلسلہ امامت کے 5ویں آفتاب اور سلسلہ عصمت کے 7ویں معصوم کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو پہلی رجب سن 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں طلوع ہوا۔ الہام خداوندی سے نام بھی محمد رکھا گیا۔ ناظرین، سلسلہ عصمت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی مرتبہ یہ نام چنا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس دین کی تعلیمات کو بنی امیہ کے مظالم نے تباہ و برباد کر دینا چاہا تھا، اس کی حفاظت اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم نام محمد دنیا میں آ گیا۔ اور آنے کے بعد ہوا یہ کہ دین محمدی کی تعلیمات کو اب نہ کوئی دبا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی مٹا سکتا تھا۔ آپ کو ابن الخیرتین بھی کہا جاتا ہے۔ باقی یہ غور ہم نے کیا، وہ اس لیے کہ یہ شرف آپ کو ملا کہ علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ گرامی امام حسن علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ تھیں۔ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہاشمی اور علوی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے نانا بھی امام، دادا بھی امام، بابا بھی امام، بیٹا بھی امام اور خود بھی امام۔ قدرت نے آپ کو معصوم گھرانے میں سلسلہ امامت کا 5واں امام
اور سلسلہ عصمت سے 7واں معصوم قرار دیا۔ ولادت کا سال بھی 57 رکھا تاکہ اس سے دونوں حقیقتیں پتہ چل جائیں، یعنی 57 کو اگر الگ الگ کیا جائے تو پہلے 5 ہے یعنی 5ویں امام، اور بچا 7 یعنی 7ویں معصوم۔ اور یہی نہیں، آپ کی عمر شریف بھی 57 ہی رکھی گئی، جس سے وفات کا سال معین کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ہماری شام اس سے بہتر آپ کی کنیت ابو جعفر تھی۔ کسی کی شام نہیں۔ القاب تو بہت سے تھے، جن میں باقر، شاکر، امین، شبی، ہادی اور شاہد وغیرہ مشہور ہیں۔ ان القاب سے آپ کی شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شاہد یعنی گواہی دینے والا، آپ نے اپنے عمل سے اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دی۔ شاکر، ہر حال میں شکر خداوندی بجا لانے والا۔ صابر، صبر کرنے والا۔ ہادی، ہدایت کا سرچشمہ۔ امین، لوگوں تک ان کی امانتوں کو پہنچانے والا۔ شبی یعنی ہم شکل، چونکہ آپ کا نام محمد تھا اور آپ رسالت کی ہو بہو تصویر تھے، اسی لیے لوگ آپ کو شبی کے نام سے بھی جانتے تھے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم زندہ رہو گے یہاں تک کہ میری اولاد میں سے ایک شخص کو دیکھو گے جو مجھ سے بہت مشابہ ہوگا اور نام بھی میرے نام پہ ہوگا۔ جب تم اسے دیکھو گے آسانی سے پہچان لوگے۔ جب ان سے ملنا تو میرا سلام کہنا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نہایت ضعیف ہو گئے اور موت کو اپنے قریب محسوس کرنے لگے تو کہنے لگے، اے باقر، آپ کہاں ہیں؟ یہاں تک کہ جب آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں بوسے دینے لگے اور کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے مشابہ ہیں۔ آپ کے جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام کہلایا ہے۔ سب سے زیادہ شہرت جس لقب کو ملی وہ ہے باقر، یا باقر العلوم النبیین، یا باقر الاولین والآخرین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقر کے معنی کھولنے والا، علوم کی تہہ تک پہنچ کر اس کے حقائق کو نکالنا۔ لفظ باقر کے معنی یہ ہے، یہ آپ کا لقب ہے ایکچولی امام کا نام محمد تھا اور یہ پہلے محمد ہیں امامت میں۔ ہمارے پاس 3 محمد گزرے امام میں، 12 امام میں، ایک 5ویں امام، ایک 9ویں امام اور ایک ہمارا زمانے کا امام۔ باقر کے معنی یہ ہے کہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا۔ جیسا کوئی آپ دانہ زمین میں رکھتے ہیں اور وہ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرتا ہے، درخت نکلتا ہے، پھل نکلتے ہیں، اناج نکلتا ہے، اسی طرح باقر کے معنی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا۔ تو آپ نے علوم آل محمد جو چھپے ہوئے تھے، اس لیے کہ مولا کے زمانے سے لے کے چوتھے امام کے زمانے تک بڑا ظلم تھا، موقع جتنا موقع مل رہا تھا معصومین کر رہے تھے، لیکن 5ویں امام نے علوم آل محمد کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا، اسی لیے آپ کو باقر کہتے ہیں۔ آپ نے اسرار و رموز، علوم و فنون کے چھپے ہوئے خزانوں کو کھولا ہے اور اس کی اس طرح تشریح کی ہے جو عام انسان کے ذہن تک آسانی سے پہنچ جائے۔ آپ نے اس کو اتنا آسان کر کے لوگوں تک پہنچایا کہ دوسرے افراد کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حد یہ ہے کہ عالم اسلام کے امام اعظم نے بھی آپ کے علوم سے فائدہ حاصل کیا اور امام باقر علیہ السلام نے انہیں مناسب مواقع پر مفید ترین ہدایتیں بھی دیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے 19 سال کی امامت کے زمانے میں سینکڑوں شاگردوں کو حضور کی حدیثیں یاد کرائیں۔ امام علیہ السلام نے تقریباً 30,000 حدیثیں بیان کی۔ ایک عالم طاؤس یمانی تھے، انہوں نے ایک سوال پوچھا، یہ بتائیے کہ انسان قابیل کی اولاد سے ہے یا حابیل کی اولاد میں؟ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، تمام انسان قابیل یا حابیل کی اولاد میں سے نہیں ہیں، بلکہ حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے وصی تھے۔ آپ نے اپنے 19 سال کے زمانہ امامت میں زندگی کے ہر شعبے میں علم کی روشنی بکھیری۔ آپ نے قرآن مجید کے
علم کے ذخیرے لوگوں تک پہنچائے۔ اسلام اور اقتصادیات، حکمت، سائنس، میتھس، میڈیکل، سماجیات، اخلاقیات، فلسفہ، منطق، گویا علم کے جتنے شعبے تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب آپ کی عظیم کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے۔ آج جو میڈیکل سائنس ہے، میڈیکل سائنس کے اوپر بھی پانچویں امام کے اگر سینگس ہم دیکھیں نا، پانچویں امام اور چھٹے امام، یہ دونوں امام نے، پانچویں امام سے سٹارٹ ہوا اور چھٹے امام نے اس کو لے کے جا کے ختم کیا۔ تو پانچویں امام نے میڈیکل سائنس کے جتنے شعبے ہیں اس میں آپ زیالوجی لے لیں، کیمسٹری لے لیں، بیالوجی لے لیں، یہ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ سٹارٹ پانچویں امام کے زمانے میں ہوا۔ انڈیا سے اس وقت ہندوستان بہت بڑا ایک مرکز تھا، وہاں سے کافی یہ میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس آتے تھے، وہاں سے بڑے بڑے ڈاکٹرز آتے تھے اور آ کر آپ سے مناظرہ کرتے تھے۔ کمال یہ تھا کہ امام سے وہ لوگ اپنے مذہب کو آ کے پروپوگیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب آتے تھے امام سے اور علمی باتیں کرتے تھے تو اس سے امام ان کو اپنے مذہب کو پروپوگیٹ کر کے ان سب کو مسلمان بنا کر واپس بھیجتے تھے۔ تو امام کا علمی لحاظ سے تو اس وقت سینگس آف امام کی بہت اچھی کتابیں ہیں، دعائیں ہیں امام کے، جتنی اس وقت نالج ہے، جتنے سائنس ہے، ایکچولی پورا اس لیے کہ آج دنیا سائنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، جتنی سائنس کے جتنے شعبے ہیں یہ سب اور سب اس کے ایجاد ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ یہ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا دور وہ دور تھا جہاں لوگ بادشاہوں کی عزت کرنا اور ان سے ڈرنا اسے ہی کامیاب زندگی سمجھتے تھے۔ جہالت کا بول بالا تھا، دین کی تعلیمات کو بالکل مٹا دیا گیا تھا۔ اسلامی حکومت کے ذمہ داروں کا حال یہ تھا کہ وہ عیش و عشرت، محل کی تعمیرات کو ہی اپنی حکومت کا نصب العین سمجھتے تھے۔ انہیں نہ تو رعایا کی کوئی پرواہ تھی اور نہ ہی دین کی کوئی فکر، نہ تو مظلوموں کی کوئی فریاد سننے والا تھا اور نہ ہی کسی کو کسی کی کوئی فکر۔ ایسے میں امام علیہ السلام کی ہدایت اور تعلیمات نے لوگوں کی آنکھوں پر پڑی ہوئی جہالت کی پٹیوں کو کھول دیا، جس سے بادشاہوں کی حقیقت کھل کر لوگوں کے سامنے آنے لگی۔ عالم یہ تھا کہ لوگ پریشانی کی حالت میں اس وقت کے حکومت اسلامی کے جھوٹے طلاطین کے پاس نہ جا کر امام علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے اور اپنے سوال کا اطمینان بخش جواب پا کر مطمئن ہو جاتے تھے۔ یہی وہ دور حکومت تھا جب بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا، لوگوں کے ذہن میں نئے نئے سوالات پیدا ہو رہے تھے اور ان سوالوں کا جواب وہی دے سکتا تھا جو باقر العلوم ہو۔ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1000 درہم خانہ کعبہ کے لیے نذر بھیج دینا۔ اس آدمی کا وارث وہ رقم لے کر آیا تو اس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نذر کیسے دے۔ وہ یہ سوال لے کر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام علیہ السلام نے اسے بتایا کہ خانہ کعبہ تمہارے ان درہم و دینار کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ مرنے والے کی وصیت کیسے پوری ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ محتاج حاجیوں کی مدد کرو، غریب حاجی کو سواری دلا دو، مجبور حاجیوں کی مدد کرو، اسی کو نذر کہتے ہیں۔ آپ کے علمی فیوز و برکات و کمالات سے بے بصیرت اور دیوانے کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابن حجر مکی۔ امام ابو حنیفہ کے معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔ سیرت النعمان۔ علم دین، احادیث، علم سنن اور تفسیر قرآن مجید کے جتنے ذخیرے آپ سے ظاہر ہوئے ہیں اتنے امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ نور الابصار۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کوفے کا رہنے والا ایک شخص امام علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں جو دوست اور دشمن کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا گیہوں بیچتا ہوں۔ فرمایا غلط۔ اس نے کہا کبھی کبھی جو بھی بیچتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی غلط، تو صرف اور صرف خرمے کا کاروبار کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا اسی فرشتے نے بتایا ہے جو دوست
اور دشمن کا پتہ بتاتا ہے، اور دیکھ 3 دن کے بعد تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ ایک دن مدینے والوں سے آپ نے کہا کہ اگلے سال یہاں مدینے پر نافع بن ازرق حملہ کرے گا اور تم لوگ دفاع نہ کر سکو گے، ایسا ہو کر رہے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہشام بن عبد الملک اپنے دور حکومت کے آخری حصے میں جب حج کے لیے گیا تو وہاں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام بھی موجود تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فضائل آل محمد کے سلسلے میں خطبہ ارشاد فرمایا تو اسے برا لگا اور واپس آ کر آپ کو شام طلب کر لیا۔ دونوں حضرات تشریف لے گئے تو 3 دن دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا۔ یہ اس لیے کر رہا تھا کہ شام والے یہ دیکھیں کہ بنی امیہ کی حکومت کی نظر میں رسول اور آل رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ویسے بھی شام والے وہی کرتے تھے جو یہ چاہتا تھا۔ اسے یہ پتہ تھا کہ آپ کو ایسی بزم پسند نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کو بھول کر صرف دنیاوی گفتگو ہو اور عیش و عشرت کا ماحول ہو۔ چوتھے دن پھر اس نے ایسی بزم سجائی جس میں تیر انداز بلائے گئے، نشانے پر تیر لگانے کو کہا جاتا، اور جب تیر کسی کا نشانے پر لگ جاتا تو سب تالیاں بجاتے۔ امام باقر علیہ السلام خاموش کھڑے یہ منظر دیکھتے رہے اور شام والوں کی اس جہالت کو دیکھ کر اپنے خالق سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کو تھے۔ تبھی اچانک ہشام کے ذہن میں ایک فتنہ پیدا ہوا اور اس نے امام علیہ السلام کو تیر اندازی کرنے پر مجبور کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا یہ کام تو کرنا ہی ہوگا۔ آخرکار آپ نے تیر کمان لے کر تیر ٹھیک نشانے پر لگا دیا اور پھر فرمایا کہ ہم آل محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مجھے ذلیل کرنا چاہتا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ عزت اور ذلت صرف اس کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ حضرات اس قسم کے دعوے کیا کرتے ہیں، آپ کے جد حضرت علی بھی علم غیب کے دعوے دار تھے۔ فرمایا اس میں حیرت کیا ہے؟ سارا خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے، اور قرآن امام مبین کے سینے میں رکھا گیا ہے، اور وہ امام مبین تھے۔ امام کے اس بے باک عمل سے وہ گھبرا گیا اور اپنی حکومت کو لڑکھڑاتے دیکھ کر اس نے آپ کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ آپ جب قید خانے پہنچے تو وہاں بھی قیدیوں کے بیچ دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ جب یہ خبر ہشام تک پہنچی تو اس نے اپنی حکومت کو خطرے میں دیکھ کر مجبوراً آپ کو رہا کر دیا۔ آپ وہاں سے چھوٹ کر جب مدینے جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پر بڑا مجمع دیکھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ادھر بڑھ گئے اور حالات جاننا چاہا۔ لوگوں نے کہا آج عالم نصارہ کی زیارت کا دن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عیسائی عالم دیر سے باہر آیا اور حضرت کو دیکھ کر مدہوش ہو گیا۔ پوچھا کہ آپ کا تعلق کس امت سے ہے؟ فرمایا امت مرحومہ سے۔ کہا اس کے عالموں میں ہے یا جاہلوں میں؟ فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا کیا کوئی سوال کرنے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ راہب نے کہا کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا بے شک۔ اس نے پوچھا کہ رات و دن میں کون سا وقت ہے جس کا شمار ساعت دنیا میں نہیں ہے؟ فرمایا وہ صبح ہونے اور سورج کے نکلنے کے بیچ کا وقت ہے جس کا شمار دن اور رات دونوں میں ہوتا ہے۔ یہ جنت کا وقت ہے جس وقت بیمار کو سکون مل جاتا ہے، رات بھر کے جاگے کو نیند آ جاتی ہے، اور اہل آخرت میں بندگی کا ذوق بیدار ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ حضرات کا عقیدہ ہے کہ جنت کی غذاؤں کے استعمال کے بعد بھی پیشاب پیخانے کی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں غذا کھاتا ہے تو ان ضروریات سے بے نیاز رہتا ہے۔ پھر اس عیسائی عالم نے پوچھا کہ جنت کی نعمتیں استعمال سے کم نہ ہوں گی، کیا اس کی بھی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جیسے ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جل جاتے ہیں اور پھر بھی روشنی میں کمی نہیں آتی۔ کہا وہ 2 شخص کون ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 سال تھی اور دوسرے کی عمر 150 سال؟ آپ نے فرمایا وہ عزیز اور عزیر تھے، جن میں عزیر کو اللہ نے درمیان میں 100 سال کے لیے مردہ بنا دیا، پھر زندہ کر دیا۔ جب دونوں بھائی ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی عمر میں 100 سال کا فرق تھا۔ راہب یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، اور نہ ہی میں اب کسی کے سوال کا کوئی جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر راہب نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔ لیکن افسوس کہ عالم انسانیت کے لیے
آپ نے جو خدمتیں انجام دی تھیں ان پر پردے ڈال دیے گئے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے نام پر صرف بچپن کے چند واقعات ہی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، باقی تمام تفصیلات کا ذکر بنی امیہ کے ظلم و ستم کی نظر ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں جن لوگوں نے تخت و تاج سنبھالا ان میں معاویہ ابن ابی سفیان سن 57 ہجری سے سن 60 ہجری تک، یزید ابن معاویہ سن 60 ہجری سے سن 64 ہجری تک، معاویہ بن یزید اور مروان بن حکم سن 64 ہجری سے سن 65 ہجری تک، عبد الملک بن مروان سن 65 ہجری سے سن 86 ہجری تک خلیفہ وقت بنے رہے۔ ولید بن عبد الملک سن 86 ہجری سے سن 96 ہجری تک یہ وہی ہے جس نے سن 95 ہجری میں آپ کے والد ماجد امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ یہی وہ 95 ہجری کا دور ہے جب آپ کی امامت کا آغاز ہوا اور سن 114 ہجری تک آپ فرائض امامت ادا فرماتے رہے۔ اسی دوران ولید بن عبد الملک، اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک، پھر عمر بن عبد العزیز، یزید ابن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک بادشاہ وقت رہے۔ اگر آپ کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خاندانی اعتبار سے سن 59 ہجری سے سن 61 ہجری کے آغاز تک زندگی کے 3.5 سال اپنے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا، جس میں 28 رجب سن 60 ہجری کو جو قافلہ مدینے سے دین محمد کے تحفظ کے لیے کربلا روانہ ہوا تھا، اس قافلے میں آپ بھی شامل تھے۔ اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر تقریباً 3 سال کچھ روز کی تھی، جس میں اپنے جد کے ساتھ سفر طے کیا۔ ذرا سوچئے کہ کمسنی کا یہ عالم اور پھر عرب کے تپتے صحرا میں زحمت بھرے راستوں کی دقتیں، دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچایا جانا، اور اس پر کربلا کا وہ عظیم سانحہ جس میں کئی روز کی بھوک و پیاس اور پھر شہادت کے واقعات، بعد شہادت قیدی بن کر کربلا سے کوفہ و شام کی منزلیں طے کرنا، اور پھر اہل حرم کے ساتھ قید خانے میں قیدیوں کی زندگی گزارنا، جس میں دن کی دھوپ، رات کی اوس، بے وارثی کا عالم، یہ ہے آپ کا بچپن۔ اور یہی نہیں، واقعہ کربلا کے بعد اجڑے ہوئے گھر میں اپنے بابا کو 38 سال تک خون کے آنسو روتے ہوئے دیکھنا، سن 95 ہجری میں اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کی دردناک شہادت کے بعد 19 سال تک اپنا دور قیادت اس ماحول میں جہاں حکومت اسلامی آل رسول کی دشمن ہو، ایسے میں زندگی گزارنا اور پھر اسلام کی تمام تر تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا کتنا مشکل کام رہا ہوگا۔ دنیا محو حیرت ہے کہ اس پرآشوب زمانے میں آپ نے اسے جس بکمال حسن و خوبی سے انجام دیا، اور پھر زمانے نے آپ کو باقر العلوم کے لقب سے یاد کیا۔ یقینی طور پر یہ جذبہ اور ایسی قیادت صرف آل رسول میں ہی نظر آتی ہے۔ یہ الہی جذبہ بچپن سے ہی دیکھنے کو ملا۔ آپ کو اللہ پر کس درجہ یقین تھا جسے بچپن سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے 3 دن کی بھوک و پیاس اور مصائب و آلام میں بھی کبھی آپ نے کسی سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد شام سے رہا ہو کر جب مدینے آئے، حج کا زمانہ آیا، تو ایک شخص جو حج کرنے جا رہا تھا، اس نے راستے میں دیکھا کہ 7 سال کا ایک بچہ مکہ مکرمہ کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے، تو حیرت میں پڑ گیا۔ پوچھا، فرزند آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اور آپ کے پاس تو سامان سفر بھی کچھ نہیں ہے۔ بچے نے آواز دی، میرا سفر من اللہ الی اللہ، اللہ سے اللہ کی طرف ہے، میرا سامان سفر تقویٰ ہے، اور میرا نام محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہے۔ آپ کا عظیم تاریخی کارنامہ سن 75 ہجری میں دیکھنے کو ملا، جسے اسلامی تاریخ کسی حال میں بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ وہی وقت ہے جب حکومت اسلامی میں پہلی بار اسلامی سکہ رائج ہوا۔ واقعہ ہے سن 75 ہجری کا۔ اب تک مسلمانوں میں رومی سکے رائج تھے۔ عبد الملک نے اپنے دور حکومت میں ان سکوں کو ترک کر کے ان پر کلمہ لا الہ الا اللہ لکھنے کا حکم دے دیا۔ یہ خبر جب قیصر روم کو ملی تو اس نے اسے روک دیا۔ عبد الملک کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس نے اپنے بعض مشیروں کے کہنے پر مجبوراً امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا سفیر روم کو روک لیا جائے اور نئے سکے تیار کرائے جائیں،
اور انہیں اس انداز میں ڈھالا جائے جن کے سانچے ایسے ہوں اور وزن اس قدر ہو۔ ان سکوں کے ایک طرف کلمہ توحید ہو تو دوسری طرف کلمہ رسالت اور سن ایجاد بھی لکھ دیا جائے، اور حکومت سے کہا کہ ان سکوں کو فوراً رائج کرو اور رومی سکوں کو بیکار قرار دے دو۔ عبد الملک نے ایسا ہی کیا، اور یہ سارا کام مکمل ہو جانے کے بعد سفیر روم کو آزاد کیا گیا۔ آج جو اسلامک کرنسی کا تصور ہے وہ پورا تصور پانچویں امام نے مروان کے زمانے میں، جب روم کے بادشاہ نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں ناراض ہو گیا تھا اسلامک حکومت سے، اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنی کرنسی کے اوپر تمہارے رسول کے شان میں گستاخی کروں گا اور میں وہ کرنسی پوری اسلامک کنٹریز میں پھیلا دوں گا۔ تو اور کرنسی بھی اسلامک ممالک میں اسی کی کرنسی چلتی تھی، اسلام کی کوئی کرنسی نہیں تھی۔ تو اس وقت حاکم وقت بہت پریشان ہوا کہ اگر رسول کے شان میں گستاخی ہوگی تو پھر ہمارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے چھٹے پانچویں امام کو لکھا، تو آپ نے آ کے آپ نے ڈیوائیڈ کیا، بتایا کہ اتنا سونا لو، اتنا ماشا لو، اور اس طرح 1 دینار بناؤ، نصف دینار بناؤ، ربع دینار بناؤ، اس طرح کرنسی۔ اور اس نے بنوایا، 10 دن کے اندر کرنسی تیار ہوئی، اور اس حاکم نے روم کے بادشاہ کو لکھ دیا کہ اب ہم کو تمہاری کرنسی نہیں چاہیے، نہ تم سے بزنس کریں گے، ہم نے خود اپنی کرنسی بنائی ہے اور ہم اپنی کرنسی کو جو ہے زمین پہ پھیلا دیں گے اپنے ملک میں۔ جب اس نے قیصر روم کو جا کر یہ خبر دی کہ حکومت اسلامی میں رومی سکے ختم کر کے نئے سکے رائج کر دیے گئے ہیں، اب حکومت اسلامی کو کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں رہ گیا ہے، اور یہ سارا کام امام محمد باقر کے مشورے سے عمل میں آیا ہے۔ قیصر روم اس خبر کو سن کر دنگ رہ گیا، اور اسے اندازہ ہو گیا کہ آل رسول کے علاوہ کوئی اس الہی سیاست کا وارث ہو ہی نہیں سکتا، جس نے ہمیں ایک بار پھر شکست دے کر مباہلے کی صداقت اور فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن افسوس کہ بنی امیہ کے حاکم نے امام کے کردار کی روز بروز بڑھتی شہرت اور شریعت محمدی کو، جس پر انہوں نے پردے ڈال رکھے تھے، اسے واپس آتا دیکھ اور اپنی ظالمانہ حکومت کی ہلتی ہوئی بنیادیں دیکھ امام علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی ٹھان لی۔ اور وہی ہوا جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی اولادوں کے ساتھ ہوتا رہا۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دغا سے شہید کرا دیا۔ امام کو جو زہر دیا گیا وہ پانچویں امام کو مدینہ منورہ میں دیا گیا، انگور کے زہر۔ 2 روایتیں، ایک انگور کی روایت ہے، ایک زین کی روایت ہے کہ اس نے زین بھیجا تھا گھوڑے پہ باندھنے کی، اور اس نے کہا تھا کہ اس کو باندھ کے آپ اس پہ سوار کیجئے، اس میں تمام جو ہے زہر لگا ہوا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کو غلام کے ذریعے انگور دیا، انگور میں زہر رکھا گیا تھا، اور ایسا زبردست شدید زہر تھا کہ بعد میں جب اس زہر کو پانی میں ڈال کے زمین پہ ڈالا گیا تو زمین پھٹ گئی تھی۔ تو امام کا جگر کا اندازہ کوئی لگا سکتا کہ امام کی حالت کیا ہوگی، اتنا شدید زہر تھا۔ اور زہر کچھ انگور کے دانے آپ نے نوش فرمائے تھے، اس لیے کہ حکومت کا جو گورنر تھا مدینہ کا، اس نے کہا تھا کہ حاکم نے بھیجا ہے اور آپ کو اس انگور کو کھانا ہے، بڑے خاص انگور ہے آپ کے لیے۔ تو اب انہوں نے انگور میں ملایا، اور ملا کے جب دیا تو امام نے اس کے کچھ دانے اٹھائے، اور دانے اٹھا کے واپس اپنے گھر آئے، اور گھر آ کے تڑپنے لگے۔ اور اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد بعض روایتوں میں 1 دن ہے کہ 1 دن کے بعد امام کی شہادت مدینہ میں ہوئی۔ شہادت پا گئے زہر دغا سے 5ویں رہبر، شہادت پا گئے زہر دغا سے 5ویں رہبر، امام انس و جا حضرت محمد باقر و اطہر، شہادت پا گئے زہر دغا سے 5ویں رہبر۔ اور آپ اپنے بزرگوں کی طرح جام شہادت نوش فرما کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انتقال سے پہلے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے وصیتیں فرمائیں، اور خصوصیت کے ساتھ یہ وصیت کی کہ میرے مال میں سے 800 درہم میری عزاداری کے لیے مخصوص کر دیے جائیں، اور 10 سال تک حج کے موقع پر منی کے میدان میں میرا غم منایا جائے، کیونکہ اس تاریخ کو عام طور سے حج اس علاقے میں رہتے ہیں اور سارا عالم اسلام حج بیت اللہ کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو حکام وقت کے مظالم
اور آل محمد علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور ان کے احکام و تعلیمات کا علم ہوتا رہے گا۔ یہ عزاداری دین کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی آپ کی زندگی دنیا انسانیت اور عالم اسلام کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے خوشامد میں کہتے ہیں کہ خدا تمہارے دشمن کو ذلیل کرے، حالانکہ ان کا دشمن خود خدا ہی ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ تین چیزیں دنیا اور آخرت کے مکارم میں ہیں: ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحم کرنا، اور جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سونے سے بہتر کسی چیز کو جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کے دینے والے کو، امام محمد باقر علیہ السلام۔ کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مدد کافی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو اللہ کا نافرمان پائے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ عام آدمی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے جب کسی سے ملنا ہو تو اس کی عزت کرنا چاہیے، کسی آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو پیغام اور درس دنیا کو دیا وہ آج بھی اور رہتی دنیا تک بنام انسانیت کارگر ہے، جہاں صحیح معنوں میں عبادت کے مفہوم کو بتایا جا رہا ہے اور مقصد اسلام کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، آپ فرماتے ہیں ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو اپنے عزیزوں اور اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے کے لیے کماتا ہے۔ ایسے آدمی کو لوگ دعائیں دیتے ہیں اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہاں مدد میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو دنیا سے رنگ و نسل، غریبی، بے روزگاری اور انسانی دشمنی یقینی طور پر ختم ہو جائے گی اور امن و امان کا ماحول قائم ہو جائے گا۔ نہ تو لوگوں کے حقوق چھینے جائیں گے اور نہ ہی خوف و ہراس کا ماحول رہے گا۔ اگر امام باقر علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کیا جائے اور ان کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے تو ہر طرف علم کا بول بالا ہوگا، ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے گا، وطن سے محبت، ایک خدا کی عبادت، غریب و مظلوموں سے محبت، ظالم سے نفرت، یعنی ہر طرف انسانی قدر و قیمت کا ہی ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ تو ناظرین، ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے آل رسول کے ساتھ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الطہار۔